على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا جو تعلق ہے قرآن کے ساتھ کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو قرآن کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرو، اس حوالے سے کہتے ہیں کہ رمضان صبر کا مہینہ بھی ہے۔ تو صبر میں جو بلند ترین مقام ہے، جو چوٹی ہے قرآن حکیم میں، وہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں۔ صبر کے لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، تھامے رکھنا، کڑوے گھونٹ پینا، یہ صبر کے لغوی معنی ہیں۔ اور جب یہ دین میں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ مختلف معنوں میں چلا جاتا ہے، مختلف چیزوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ مثلا صبر کی بڑی ابتدائی سٹیج یہ ہے کہ صبر الی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، اس کے لیے بھی ایک صبر چاہیے۔ اب ظاہرہ راتوں کو کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے بھی تو ایک صبر چاہیے نا آدمی کو، اپنے کام کاج چھوڑ کے جب راتوں کو کھڑا ہو رہا ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں صبح کی نماز میں اٹھ کر آنا، اب جی تو نہیں چاہتا، آدمی چاہتا ہے کہ ذرا اور تھوڑی دیر سوئے، ابھی تو ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہے، ذرا اور آرام کرے، تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہوں میں بڑی لذت ہے، ان میں بڑی اٹریکشن ہے، دلکشی ہے۔ تو صبر عن المعصیہ، گناہوں کے خلاف صبر، یہ بھی اہم شے ہے۔ اب جو گناہوں میں لذت ہے، اٹریکشن ہے، اب آدمی کا دل تو چاہتا ہے کہ اس طرف جائے، اس طرف جو ہے وہ رخ کرے، قدم بڑھائے، لیکن کیوں نہ جائے، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت گزرے تو بڑے جو 80 سال کے بوڑھے ہیں ان کا بھی دل چاہے گا کہ ذرا ایک نظر بھر کے دیکھ لو، تو اب اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے نا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہوئے نہ ادھر نگاہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر نوجوانوں سے کہا کہ جو نوجوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اب نوجوان میں چونکہ وہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے، بوڑھے تو ذرا زندگی کی باریں بھی دیکھ چکے، تو اس نوجوان کے بارے میں کہا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں جنت کا مزہ دے گا۔ تو ان گناہوں کے خلاف جب آپ صبر کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا اطاعت میں تو ہو گیا، کھانا پینا سارا پڑا ہے تو صبر ہی کر رہے ہیں نا کہ نہیں کھا رہے۔ روزہ بھی ایک صبر کا آپ کو انتہا درجے کا چوٹی کا درس دے رہا ہے۔ اسی طرح کوئی گناہ کا کام وہ کرنے سے بھی روک رہا ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شیطان رمضان میں حدیث میں آتا ہے جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس جکڑ بندی کا مفہوم بھی سمجھ لیں۔
یہ نہیں ہے کہ شیطان بالکل وہ جیسے ہم سمجھیں زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ اصل اس مفہوم کو سمجھیں کہ آپ چونکہ روزے سے ہیں تو اب شیطان کے اوپر ہتھکڑی لگ گئی، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں؟ آپ حلال چیز کھانے کو تیار نہیں ہے، اس کی پابندی میں ہیں، تو حرام کیسے کھائیں گے؟ آپ جو ہے روزے کی پابندی میں جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرنے کو تیار، جائز کام ہے اپنی ازواج کے پاس جانا، وہ نہیں جا رہے تو غلط کام میں کیسے جائے گا؟ ورنہ بڑا شیطان تو آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک میں جو 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وہ خود آیا تھا اس سارے لشکر میں، تو بند کیسے ہو گیا؟ جھگڑ کیسے گیا؟ لیکن ان احادیث کا مفہوم صحیح طور پر سمجھے کہ وہ اصل میں آپ نے ہتھکڑی لگا دی ہے، اب آپ کا وہ کچھ نہیں کر سکتا چونکہ آپ بالکل روزے سے ہیں، آپ غلط کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، جائز کام کرنے کو اس وقت جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو اجازت دی ہوئی ہے ان کاموں سے بھی رکے ہوئے ہیں، تو اب شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ گویا اس کو آپ نے ہتھکڑیاں لگا دی کہ میں تو کوئی جائز چاہے بھی کھانے کو تیار نہیں ہوں، تم ناجائز کیا کھلاؤ گے؟ اب اس روزے کے بڑے مفہوم کو لے لیں کہ میں روزے سے ہوں، میں کسی کو گالی دینے کو تیار نہیں ہوں، تو اب تم غصے سے مجھ سے کیا کرواؤ گے؟ میں کسی کا حق مارنے کو تیار نہیں ہوں، تو پورے روزے کو پوری پابندی کے ساتھ دیکھیں تو آپ نے اسے باندھ کر رکھ دیا، اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ، اب جب گناہ ہوتا ہے اس میں نے کہا ہے کہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک دلکشی ہوتی ہے، ایک لذت ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ گناہ میں گناہ کرنے سے پہلے لذت اور دلکشی ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے۔ اچھا، شیطان کا یہی اربا ہے کہ وہ انسان کو مایوس کرے، جب وہ مایوس کرتا ہے تو اب اس کا وار چلتا ہے، اور اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ سے اور گناہ کرواتا ہے اور برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ اس غم کو، مایوسی کو مٹا سکے، اور پھر کرتے کرتے انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اور خودکشی کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ دنیا میں جو خودکشی ہوتی ہے کہ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اسے کوئی روشنی کی کرن، کوئی رحم کی امید کوئی نظر نہیں آتی، اور شیطان اسے اس دروازے تک لے جا کر پھر چھوڑ دیتا ہے کہ اب میرا کام پورا ہو گیا، اب تم جاؤ اور جہنم جانے، خودکشی کرو اور وہاں پہنچو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں صحیح تعلیم کی طرف نہ رجوع کرنے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے انسان میں مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کنفیوژن زیادہ پیدا کر دی جاتی ہے۔ اصل میں آپ کے اندر جو فیصلہ کن چیزیں ہیں، ایک نفس ہے کہ آپ کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، ایک ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اب نفس لوامہ جب کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا تو اب وہ فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے، وہ جیسے عدالت میں فیصلہ جو ہے وہ پیچھے رکھ دیا ہوتا ہے، ایسے آپ کے ذہن میں بھی وہ فیصلہ پیچھے رکھ دیا ہوتا ہے، اور جب یہ فیصلے بڑھ جاتے ہیں تو اب انگزائٹی وجود میں آتی ہے، وہ مایوسی وجود میں آتی ہے، اور اس کے لیے دنیا میں ادویہ ساز جو کمپنیاں ہیں ان کا کاروبار کھلا ہوا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ ادویات جو ہے وہ ذہنی سکون کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ نوع انسانی کو شیطان نے لا کر اس ڈگر پر کھڑا کر دیا ہے کہ سکون اس سے چھین لیا ہے۔ اب سکون حاصل ہوتا ہے نیکی کر کے۔ نیکی میں پہلے تو کوئی رکاوٹ بنتی ہے، اچھے کام میں آدمی کو کچھ مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب آدمی نیکی کر لے، اچھا کام کر لے تو اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اور اس سکون کی معراج وہ یہ ہے کہ انسان جب اس نیکی اور خیر کی خاطر کوئی مصیبت جھیلے، کوئی اسے دکھ برداشت کرنا پڑے، اس کے اوپر جو وہ صبر کرتا ہے، اس سے جو اسے سکون ملتا ہے، اس سے جو اسے اطمینان ملتا ہے، اسی کو پھر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ وہ سکون انتہا درجے کو جا کر انسان کو ملتا ہے۔ تو بہرحال ایک ہے صبر اطاعت پر کرنا، ایک ہے صبر گناہوں کے خلاف صبر کرنا۔ اچھا، اس کے آگے چلے آزمائش پر صبر۔ اب آزمائش دو طرح کی انسان کے اوپر آتی ہے، ایک لالچ کے ذریعے آتی ہے اور ایک سختی اور تکلیف کے ذریعے آتی ہے، کہ انسان جب اللہ کی خاطر نکلتا ہے، اللہ کی خاطر حق بات کرتا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو برداشت کر لیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی آئے، تو جو حکمران بنے بیٹھے وہ تو آپ کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کا یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اللہ کا حق لینا چاہتے ہیں کہ اللہ کو یہ حق ملے۔
اب اس پر جو سختی آئے گی، جو آزمائش آئے گی، اس کے اوپر صبر کرنا۔ اچھا، اسی کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو وزارت دے دیتے ہیں، آپ کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، آپ کام کیجئے نا اسلام کے لیے، ہم نے روکا ہے، لیکن آپ کام کر کے الماریاں بھرتے رہیں، نافذ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ وہ لالچ جو ہے، اس لالچ کے اوپر بھی صبر کرنا۔ اسی طرح آج عام زندگی میں بھی دیکھ لیں، یہ تو میں نے بڑی لالچ کی انتہا بتائی ہے، لیکن عام طور پر آدمی جب کاروبار میں دھوکہ کھاتا ہے، آدمی لٹتا ہے، تو کس بنیاد پر لٹتا ہے؟ وہ اسی لالچ کی بنیاد پر کہ زیادہ کماؤں، زیادہ پیسہ آ جائے، اور جب یہ لالچ آتی ہے اس کے ذہن میں، اور اس کے ساتھ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو میں نے صبر کی انتہا بتائی ہے کہ آزمائش پر، ابتلا پر اللہ کی خاطر یہ جو صبر ہے، اس کی چوٹی ہے اس وقت جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو فرمایا الف لام میم، سورہ عنکبوت ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محض یہ کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے سے، محض یہ بات کہنے سے وہ بچ جائیں گے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان پر آزمائش نہیں آئے گی؟ اگر یہ سمجھا تھا تو بڑی خام خیالی ہے، یہ بڑی غلط بات ہے کہ محض کلمہ پڑھ لینے سے تمہاری نجات ہو جائے گی، بلکہ اس کے اوپر آزمائشیں آ کر رہیں گی، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا تم سے پہلے لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے سچے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہے جھوٹے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، آ گئے میدان میں، لیکن اس کلمے کی خاطر آزمائشیں برداشت کرنے کو تیار نہیں، نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ آدمی جو پہلے ہی مرحلے میں بیوی کے آگے ہار گیا، اس نے اسلام کا کیا امتحان دینا ہے، کیا آگے بڑھنا ہے؟ جو برادری کے سامنے لیٹ گیا، جو اپنی تنظیم کے سامنے لیٹ گیا اور نظم کی جکڑ بندیوں میں بند گیا، اس کی آزمائش اور امتحان کیا ہونی ہے؟ یہ آسان زبان میں اگر سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی 5ویں کے امتحان میں فیل ہو جائے، اس سے 10ویں کا امتحان لیا جائے گا؟ وہ 5ویں میں ہی ناکام ہو گیا۔ جو 10ویں میں فیل ہو گیا، اس سے 12ویں کا امتحان لیا جائے گا؟ نہیں، پہلے بھائی 10ویں کا امتحان پاس کرو گے تو 12ویں میں آئے گا۔ تو یہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی خاطر اگر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو امتحانات ختم نہیں ہونے، امتحان ہوتے چلے جائیں گے، ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ اگر گھر میں ہی ہار گئے، اپنے اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں بیوی کے سامنے ہی ہار کر رہ گئے ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے ہار کر رہ گئے ہیں، اپنی برادری کے سامنے ہار کر رہ گئے ہیں، اپنی جماعتوں کے سامنے ہار کر رہ گئے ہیں اور حق کرنے، بیان کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ سے بڑا امتحان کیا ہونا ہے، بڑی آزمائش کیا ہونی ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ ہم آزماتے رہے ہیں۔ اور اس کے پس منظر میں وہ آیات بھی، وہ واقعات بھی سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دوپہر کو آرام فرما رہے تھے، تو کچھ صحابہ آئے۔ یہ تقریباً سن 4-5 کا واقعہ ہے۔ حضرت خباب بن ارت آئے ہوں گے، انہوں نے دکھایا ہوگا کہ یہ میری پیٹھ دیکھیے، کوئلوں کے اوپر لٹا کر کیا حال ہوا ہے، اس کا چربی پگھلی ہے تو وہ کوئلے بجھے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ہوگا دیکھیے کس طرح سے مجھے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، نکیلے پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، ٹخنے کے اوپر رسی باندھ دی جاتی ہے اور آوارہ بچے جو ہیں وہ انہیں گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اسی طرح حضرت یاسر پر، تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سیدھے ہوئے، دیوار سے ٹیک جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی، ذرا سیدھے ہوئے اور آپ نے ذرا سختی فرمائی، آپ جلال میں آئے اور کہا کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے وہ قومیں بھی گزری ہیں کہ جن میں سے ایک شخص نے حق کا اعلان کیا اور پھر اسے زمین میں گاڑا گیا اور اس کے سر پر آرا رکھ کر اسے چیر دیا گیا۔ تم سے پہلے وہ شخص بھی گزرے کہ جنہیں اللہ کی راہ میں باندھ دیا گیا اور پھر لوہے کے کنگوں سے ان کی کھالیں جو ہے وہ نوچ لی گئیں۔ تو یہ آزمائش تو آ کر رہتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ پیدا اسی لیے کیا، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔
تو اس امتحان میں سے تو گزرنا پڑے گا. یہ امتحان ہر قدم پر ایک امتحان آتا چلا جائے گا. جو ہی آپ ایک امتحان پاس کریں گے دوسرا آئے گا, دوسرا کریں گے تیسرا آئے گا, تیسرا کریں گے چوتھا آئے گا, اور یوں بڑھتے چلے جائیں گے. اگر آپ کی زندگی میں یہ اللہ کی خاطر امتحانات نہیں آ رہے تو سمجھ لیں کہ آپ کوئی شروع کے امتحانوں میں کچھ ناکامی ہو رہی ہے. اپنے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر کے درجات اپنے بڑھاتے چلے جائیں اللہ کی خاطر, اور یہی وہ درجے ہیں کہ پھر جو آپ قیامت میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ حاصل کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. منہ سے کہہ دینا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے, کوئی شاعری میں باتیں کر لینا, یہ بڑا آسان ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آزمائشیں سہنا, جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سہی, یہ ذرا مشکل کام ہے. درود شریف پڑھ لینا بھی آسان ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہا میں کہ نہ پڑھے, وہ پڑھنا آسان ہے, لیکن اس درود شریف کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی سوچیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری سنت رہی ہے, جو بھی اس راہ میں آیا ہے ہم آزماتے رہے ہیں. اور اس میں انسان یہ جو بات کہے کہ کب آئے گی مدد, کس وقت آئے گی, وہ آئے گی اپنی جگہ. اس حوالے سے میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر تھے, نیچے آ رہے تھے تو ایک بڑے بزرگ انہیں ملے. وہ بزرگ شریف جو تھے شیطان صاحب, وہ ایک بزرگ کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اے عیسیٰ, کیا تجھے یقین ہے کہ اللہ بچاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا ایمان ہے کہ اللہ بچا لیتا ہے, اللہ بچانے والا ہے. تو انہوں نے کہا ذرا مارنا اس پہاڑ سے نیچے چھلانگ, آج میں بھی دیکھوں اللہ کیسے بچاتا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ اور میں ہوتے تو ہم مار ہی دیتے, چیلنج میں آ گئے تھے. لیکن یہ ہے شعور کی سطح پر ایمان کو سمجھنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیوقوف, اللہ نے اس دنیا میں مجھے بھیجا میرا امتحان لینے کے لیے, میں نے اللہ کا امتحان نہیں لینا. ہم پر ذرا سی آزمائش شاید تکلیف آئے, ہم اللہ کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے, اللہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. بھائی اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ ہمارا امتحان لے. یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون تھے دودھ پیتے مجنو, ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے, اور کون تھے جو اس کلمے کے تقاضے بھی پورے کر رہے تھے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. اب ذرا اس صورت کے اندر ایک دو آیات کے اندر تسلی بھی آتی ہے اور ایک دو آیات کے اندر ڈانٹ ٹپٹ بھی آتی ہے. شروع میں تو کہہ دیا گیا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محض کلمہ پڑھنے پر جو ہے وہ چھوٹ جاؤ گے اور ہم آزمائیں گے؟ نہیں, یہ ہماری سنت رہی ہے. اب ذرا تسلی دی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں. وہ لوگ جو یعملون السیئات, جو برائیاں کر رہے ہیں, برائیاں کیا کر رہے ہیں, ابو جہل وغیرہ, ایک تو شرک ہے. یہاں ان برائیوں کا تذکرہ جو ہمارے بندوں کو ستا رہے ہیں, ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں یسبقونا, تو ہم سے آگے نکل جائیں گے, ہماری پکڑ سے بچے ہوئے ہیں. نہیں, سا ما یحکمون, بڑا برا ہے جو ان کا طرز عمل ہے, بڑا برا ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ ہم نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے, اور تم یہ سمجھو کہ یہ آزمائش ہماری طرف سے ہے. اس میں ہاتھ ابو جہل کا ہے, ابو لہب کا ہے, کوئی ولید بن مغیرہ کا ہے, عتبہ ابن ابی معیط کا ہے, لیکن پیچھے ہم ہیں. یہ ہم آزما رہے ہیں کیونکہ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان کی خاطر جانے دینے کے لیے تیار ہیں, تو جان تو بعد میں لیں گے, ابھی تو تھوڑا سا خون دو نا, تھوڑا سا گوشت دو نا, تھوڑی سی سختی جو ہے یہ تو برداشت کرو نا. تو اب تسلی دی جا رہی ہے کہ ہرگز مت سمجھیں یہ لوگ جو تمہیں ستا رہے ہیں ہم انہیں پکڑ کر رہیں گے. بڑا برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ, اور جو کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے, تو یہاں دنیا میں کیا رو پیٹ رہے ہو کہ مجھے یہ زخم لگ گیا, اللہ کی خاطر یہ پریشانی ہو گئی ہے, وہاں دکھانا نا اس کو, وہاں اجر ملے گا, وہاں تمہیں نوازا جائے گا, وہاں تمہارے ایک ایک زخم اور دکھ درد کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا. تو جس کسی کو امید ہے اللہ سے, فإن أجل اللہ لآت, تو وہ معاملہ ہو کر رہے گا. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں, یہ پورے ہو کر رہیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع العلیم, وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے تمہاری ایک ایک بات کو, جو ایک ایک دکھ اور تکلیف پہنچ رہی ہے تمہیں, وہ اس کی نگاہ میں ہے. لیکن اگر اللہ کی خاطر آئے ہو میدان میں, آخرت کے تم طلبگار ہو, آخرت کے امیدوار ہو, تو دنیا کا کچھ نہ کچھ تو نقصان کرنا پڑے گا نا. کوئی نہ کوئی کیریئر تو داؤ پہ لگانا پڑے گا, کوئی نہ کوئی کاروبار, ٹیکس کی فائلیں دوری دوری بنا کر تم کہو یہاں بھی ہم ٹیکس بچا لیں گے,
کہ کچھ نہ کچھ نقصان کرنا پڑے گا. دنیا جو ہے وہ داؤ پر لگانی پڑے گی, اور پھر جا کر اگر آخرت چاہتے ہو تو اس آخرت کے لیے دنیا کے یہ نقصان کرنے پڑیں گے, وہ چاہے جسمانی ہوں چاہے جو ہے وہ مالی ہوں, ان نقصانوں سے تمہیں گزر کر رہنا ہے. وہ السمیع العلیم, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. ایسا نہیں ہے کہ مر گئے ہم اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. یہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی خاطر میں نے یہ کیا, فلاں کی خاطر یہ کیا, اور اسے تک پتہ تک نہ چلا, اسے کوئی خبر تک نہ ہوئی, اس نے کوئی احساس تک نہیں کیا. نہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اب ذرا پھر ڈانٹ کا انداز آ گیا. تم میں سے جو کوئی یہ محنت کر رہا ہے, جدوجہد کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, لیکن یہاں جہاد ابھی مکہ میں سن 4 میں کوئی قتال والا جہاد یہاں ابھی نہیں شروع ہوا تھا. یہ تو ابھی جہاد یہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہے, یعنی تکلیف برداشت کر رہا ہے, مصائب جو ہے وہ جھیل رہا ہے. تو جو کوئی یہ کر رہا ہے وہ اپنے بھلے کو کر رہا ہے, اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. یہ اللہ پر کیا احسان جتاتے ہو کہ تیری خاطر جو ہے وہ ہم رات ساری کھڑے رہے ہیں, یا تیری خاطر جو ہے وہ ہم نے یہ تانے برداشت کیے ہیں, یہ نقصانات برداشت کیے ہیں. تو جو کوئی ایسا کرتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, یہ اللہ نے ڈانٹا کہ وہ اپنے بھلے کو کر رہا. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے جہان والوں سے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم سارے کے سارے اگر جو ہے یہ کام چھوڑ دو میرے دین کا, تب بھی میرے دین کا بول بالا ہو کر رہے گا. اور اگر یہ سارا کچھ تم کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے, تمہارا اپنا بھلا ہے. یہ مجھ پر احسان نہ جتاؤ, اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہو کر رہے گا. اب یہ ذرا ڈانٹ, اچھا اس بات کو سمجھ لیں, یہ ایک ہے ڈانٹ ڈپٹ اور ایک ہے لاڈ پیار. آج کی دنیا میں ہے کہ نہیں یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو, کوئی بچوں سے باز پرس نہ کرو, اس سے بچوں کی گروتھ رک جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں, یہ دونوں چیزیں پیرالل ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر آپ اپنے بچوں سے محض لاڈ پیار کریں گے تو بگڑ جائیں گے, اگر صرف سختی ہی کریں گے تو وہ باغی ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے بچے جو دین کے اوپر ذرا بڑے تشدد کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں, وہ گھر میں بھی بڑی حد سے زیادہ پھر سختی شروع کر دیتے ہیں, تو ان کی اولادیں باغی ہو جاتی ہیں. بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا دیندار آدمی, اتنا بڑا نمازی, پرہیزگاری, ساری زندگی دین کے لیے لگا رہا ہے, لیکن اس کی اولاد باغی ہوگی. وہ یہ اصول جو ہے وہ یہ نظر انداز کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی گھر میں اچھا کام کریں گھر والے, انہیں اپریشیٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, اور غلط کام پر ڈانٹ ڈپٹ کریں. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے. اسی طرح کوئی جماعت اپنے کارکنان کی غلط بات پر ان کی باز پرس نہیں کرتی تو کیا ہوگا, اس میں بگاڑ پیدا ہوگا. اگر ہر بات پر کھینچا تانی شروع کر دیتی ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات پر باز پرس شروع کر دیتی ہے, تو اس کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے گی ان کارکنان کے اندر. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے اسی صورت سے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی چاہیے انسان کو. اب ذرا یہ ڈانٹ لیا کہ جو کوئی کر رہا ہے اپنے بھلے کو کر رہا ہے, اپنے فائدے کو کر رہا ہے, تو اب آگے فرمایا کیوں نہیں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, لنکفرن عنہم سیئاتہم, ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو جھاڑ دیں گے. جیسے کپڑے سے گرد جھاڑ دی جاتی ہے میں سے, ایسے اس کی برائیاں جھاڑ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے کاموں کا بدلہ دیں گے بہترین, یعنی بہترین اعتبارات سے ان کے کاموں کا بدلہ دیں گے. یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو, پہلا تو ڈانٹا, جو کر رہے ہو اپنے فائدے کو کر رہے ہو, اپنے بھلے کو کر رہے ہو. اب تسلی دی, نہیں, جو کچھ کر رہے ہو تمہارے جو بدلہ دیا جائے گا وہ بہترین انداز میں دیا جائے گا. بہترین انداز میں کس طرح؟ ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں, ساری زندگی روزے رکھے ہیں, جو سب سے بہترین روزہ ہوگا اس کے حساب سے ہم بدلہ دیں گے. جو سب سے بہترین نماز ہوگی زندگی میں, ہم بدلہ اس کے حساب سے دیں گے. اچھا, اب آگے بات کہی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اب ایک آزمائش اور تکلیف تو ان لوگوں پر آ رہی تھی کہ جو کمزور لوگ تھے, ان پر جسمانی تشدد آ رہا تھا, ان کے کاروبار روک رہے تھے. اب ظاہر خباب بن ارت وہ لوہار تھے, اب وہاں کے بڑے سرداروں نے کہا ہوگا کہ اب ہماری جو ہے کلہاڑیاں بھی تیز کرو گے, کھدالیں بھی تیز کرو گے, لیکن معاوضہ نہیں ملے گا, یا ہم کروائیں گے ہی نہیں تم سے. اب یہ سارے نقصانات ہو رہے تھے. لیکن ایک وہ ذرا جو اونچے گھرانے کے لوگ تھے, ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ زیادہ تھا, ان کے اوپر وہ آزمائش زیادہ تھی. یعنی اگر وہ ان کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا تو ان کو انگاروں پر لوٹایا جا رہا تھا.
یہ انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ اور کیا تھا، ایک انسان کی جو فطرت ہے، انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ والدین کا ادب کرے، احترام کرے۔ اب یہ وہ نوجوان تھے امیر گھرانوں کے کہ جن کے والدین نے بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے کہا کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گی، میں مر جاؤں گی جب تک تو واپس اپنے باپ کے دین پر نہیں آئے گا۔ اب اس طرح کی جو سچویشن پیدا ہو گئی تھی اس کے بارے میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ وصیت ہم نے کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تیرے ساتھ اس بارے میں جھگڑا کریں کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس بات میں ان کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے مقابلے میں آ جائیں، میں نے ہی کہا کہ والدین کی خدمت کرو، لیکن وہ والدین اٹھ کر اگر میرے ہی خلاف ہو جائیں تو اب ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تمہارے والدین بھی میرے طرف آئیں گے اور تم بھی آؤ گے۔ لیکن یہاں دوسری طرف سورہ لقمان میں ایک بات اور فرمائی کہ بات نہیں ماننی، گستاخی نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ رہنا بھلے طریقے پر، لیکن بات اس کی مانو جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اس کی بات سنو اور مانو۔ ہاں، بات نہ ماننا اور بات ہے، اور گستاخی کرنا اور بات ہے۔ تو ان کے ساتھ گستاخی نہیں کرنی، اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی والدین تمہارے ہندو ہوں اور وہ جا کر کہیں کہ مجھے لے جاؤ، میں نے فلانے مندر میں فلان دیوی کی پوجا کرنی ہے، تو مت لے کر جاؤ، لیکن جب وہ پوجا کر چکے تو واپس پک کرنا ہے تو لے کر آؤ، لے کر نہ جاؤ لیکن واپس لے کر آؤ۔ یعنی اس درجے ان کا احترام اور خیال رکھنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ تم نے کوئی نیک نیتی سے کیا یا واقعی وہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی بات کہہ رہے تھے یا تمہاری کوئی اپنا مسئلہ تھا، یہ میں بتا دوں گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب انہیں تسلی دی جا رہی ہے۔ یہاں والدین کے متعلق ہدایات دے کر ان سے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم لازماً انہیں نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ یعنی ان کا بدلہ کیا تھا، انہیں وہاں اجر دیں گے، وہاں جو بھی ان کے زخم تھے، جو بھی تکلیفیں تھیں، ان کے ایک ایک کا بدلہ دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو ان زخموں کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کاش اس دنیا میں اللہ کی خاطر ہمارے جسم کینچی سے کاٹے جاتے، ان کے ٹکڑے ہوتے، جب اس کا اجر دیکھیں گے وہاں پر تو ان کو ہم داخل کریں گے۔ یہ ظاہر ہے یہ برادریاں چھوڑ رہے ہیں، یہ اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں، والدین کو چھوڑ رہے ہیں، تو ان کو تو ہم داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ اور اگر یہ ایک طرف کٹ رہے ہیں تو ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ کس برادری کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ یہ ایک نظریاتی معاملہ ہے کہ جس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن یہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ جب کہ انہیں جو کوئی ایذا دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، جب تشدد ہوتا ہے، کوئی لاٹھی چارج ہو، تو یہ اس لوگوں کے ستانے کو فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اس کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھتے ہیں، جیسے کوئی اللہ کا عذاب آ گیا یا اس سے بھی کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے، لوگوں کو ستانے کو اس سے بڑھ کر سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں فوراً یو ٹرن کرتے ہیں، یہ ایک فون پر سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ آزمائش بھی لا کر رہتا ہے کہ تاکہ جنہوں نے یو ٹرن لینا ہے وہ لے لیں، جائیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے آپ کے رب کی کوئی فتح، اس کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اس وقت سب سے پہلے آگے ہو جائیں گے، کیونکہ تقریر تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں، باتیں بھی یہ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، تو اس وقت سب سے بڑھ کر یہ چہیتے بن جائیں گے، اور بڑھ کر جو ہے وہ مدینہ کی ریاست بنانے کا اور اسلام کو نافذ کرنے کا اور مرد مومن ہونے کا جو ہے وہ نا آ کر اعلان کر دیں گے، اور کہیں گے وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا جو لوگوں کے دلوں میں ہے کیا ہمیں معلوم نہیں تھا؟ ان کے سینوں میں کیا باتیں تھیں ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم خوب جانتے ہیں۔ وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، ان جہان والوں کے دلوں میں ہے کیا؟ وہ تو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اور ان کو بھی ظاہر کر کے رہے گا جو منافق ہیں۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، لیکن لوگوں کو بھی بتائے گا تاکہ لوگ بھی جان لیں۔ یہ لوگ جو پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے، پاکستان جیسے ملک کو جو ان کا اپنا ملک ہے، اپنی قوم ہے، اس کو لوٹ کر کھا گئے، اگر ان کو دنیا کا نظام ان کے حوالے کر دیا جائے اسلام کے نام پر، تو کیا یہ پوری دنیا کو نہیں لوٹ کر کھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے دے دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے اختیار دے دے گا۔ اس نے اپنے دین کو بدنام کروانا ہے، ہمیں اختیار دے کر اور ہمیں اقتدار دے کر پوری دنیا کا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے، لیکن اپنے ملک میں تو ہم کر نہیں سکتے۔ اس میں تو جس کو اقتدار ملتا ہے وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں، اس کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو اس حوالے سے اللہ تاکہ ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کون ہے سچے اہل ایمان اور کون ہے منافق۔ جو ہے دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور دعوے تو کرتے ہیں اسلام کے، اس کے نفاذ کے، لیکن لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں ہیں کون۔ دیکھیں نا اس کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے اس ملک سے، اس قوم سے، دنیا کے لحاظ سے بھی اگر بات کریں تو۔ وہ آدمی جس کے اکاؤنٹ یہاں نہ ہو، جو اپنے پیسے یہاں اپنے ملک سے باہر لے جاتا، وہ چاہے کوئی جرنیل ہو، چاہے کوئی لیڈر ہو، کوئی سیاسی ہو، کوئی مذہبی ہو، کوئی دوسرا ہو، اس کا کیا تعلق ہے اس قوم سے اور اس ملک سے؟ اس کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ تو یہ لوگ جو ملک لوٹ کر کھا جائیں، اللہ تعالیٰ ایسے اقتدار حوالے کر دے دین کے نام پر انہیں، تو یہ دنیا میں کیا کیا تماشے کریں گے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آزمائش کی یہ بھٹی دہکاتا ہے، یہ آزمائش آ کر رہتی ہے۔ اس کے بغیر یہ ووٹوں کی 2 پرچیوں سے نہ کوئی جیت سکتا ہے اور نہ کوئی اسلام کا کام ہو سکتا ہے۔ کہ آدمی یہ کہے کہ بڑے ٹھنڈے میٹھے میٹھے 2 پرچیاں ڈالوں گا اور اس کے نتیجے میں جماعت بھی غالب آئے گی اور ہم دین کو بھی غلبہ کر دیں گے، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ لازماً آزماتا ہے، یہ آزمائش آ کر رہتی ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں کون لوگ ہیں جو اس میں پھر کامیاب ہوتے ہیں، جو اس امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں نوازتا ہے، انہیں سرفراز کرتا ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ حکمرانی دیتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے کچے پکے لوگوں کے ہاتھوں میں حکمرانی دے دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ان لوگوں کا ایک اور مسئلہ بھی تھا، یہ جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تم دیکھو کدھر جا رہے ہو، ہمارا ساتھ دو، ہماری پارٹی کا ساتھ دو، ہمیں ووٹ دو، ہم جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ بول بالا کریں گے، اس کا غلبہ کریں گے، اور جو کوئی معاملہ ہوگا ہم سنبھال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان کافروں نے ان لوگوں سے جو اہل ایمان تھے، اتبعوا سبیلنا، کیا کرو، ہماری پیروی کرو، ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری گناہوں کی بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہارے چیزوں کے ذمہ دار ہوں گے، تم دین لانا چاہتے ہو نا، ہم جو ہے یہ کریں گے، ہم اللہ کے نام کا بول بالا کریں گے، تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہاری ذمہ داری لے لیں گے۔ یہ خاص کر ذاتی طور پر بھی ہوتا ہے، جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کے چاچے مامے تائے وہ سب کے سب یہ ساری نصیحت کرتے ہیں انہیں۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، اور نہیں ہوں گے وہ ان کی کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے، ان کی خطاؤں کا بوجھ اٹھانے والے، مِنْ شَيْءٍ کچھ بھی، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کا معاملہ جو ہے یہ اٹھا لیں گے؟ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ لازماً اٹھائیں گے جو بوجھ ہیں، جو کمائیاں کر رہے ہیں، یہ جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالِهِمْ، اور اس کے ساتھ اور بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے۔ یہ جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، تمہیں بھی یہ ترغیبیں دے رہے ہیں، وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لازماً ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن، أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو انہوں نے افطرا بازیاں کی تھیں، یہ جو باتیں کی تھی، ان سب کا حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے میں جو راتوں کو ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہاں جو قرآن کا ایک ترجمہ اور مختصر تشریح پیش ہوتی ہے، اس میں شریک ہوں تاکہ صحیح روشنی آپ کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کے لیے اور ہمارے عمل کے لیے نازل کیا، تو یہاں جو پروگرام ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وقت، اگر پوری نہیں بھی نکال سکتے رات کا ٹائم، تو کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کچھ نہ کچھ تو اس میں حصہ ڈالیں اور سنیں، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔